دعا کی جائے تو وہ ایک بزرگ تھے تو وہ کہا کرتے تھے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا. کس نے؟ پریشان ہو گئے آپ سارے. مشکل بات کر دی میں نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. خیر جہاں سے بھی ملے سیکھنی چاہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو بیوی کے بارے میں تو ویسے ہی کہتے رہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ تینوں سکھاندی ہے. تو بھائی یہ تو مطلب ویسے ہی ایک بات بڑی پڑھی لکھی ہے اور بڑی ضرب المثل ہے تو آپ پریشان کیوں ہو گئے؟ وہ اللہ والے تھے تو انہوں نے اس کا اقرار کیا کھول کے. کہنے لگے مجھے دعا مانگنے کا طریقہ میری بیوی نے سکھایا. جناب کیسے؟ رب کا بندہ نا اس کی لو لگی ہوتی ہے. کوئی بھی بات کر رہا ہو تو اس کی کیفیت کہیں اور ہوتی ہے. فرمانے لگے کوئی ضرورت تھی گھر میں تو میری اہلیہ نے میری زوجہ نے مجھے کہا کہ کچھ پیسے چاہیے گھر کا فلاں کام کرانا ہے. میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے کچھ دنوں میں پیسے آنے ہیں آ جاتے ہیں تو تمہیں دے دیتا ہوں. 2-4 دنوں کے بعد خاتون خانہ نے پھر کہا کہ وہ آپ سے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے تھے گھر کا فلاں کام. تو میں نے کہا بھی نہیں ہے میرے پاس. اب کہ اس نے وقفہ کم کر دیا اور اگلے ہی دن پھر پوچھ لیا کہ جناب وہ گزارش کی تھی پیسے. خواتین بار بار یاد بھی کراتی ہیں. کہتے مجھے غصہ آیا تو میں نے جھڑک ڈالا. میں نے کہا تو کیا مجھے ہر وقت پریشان کرتی؟ کہا ہے نا جب ہوں گے تو دے دوں گا. ڈانٹا میں. کہتے میں نے ڈانٹا تو وہ سلیقہ مند خاتون میری ڈانٹ سہتی رہی پھر چپ کر گئی اور اس نے ایک بات کہی تو مجھے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. وہ کہنے لگی تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد آپ ہی میرے شوہر ہیں آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں؟ کہتے اس نے بات کہی وہ چپ کر گئی تو میں رو پڑا. مجھے کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی سمجھ آ گئی ہے جب میں کہوں گا نا تو ہی میرا رب ہے تو میں نہ تجھ سے نہ کہوں تو مجھے بتا میں کس سے کہوں. میں کمزور پڑ گیا ہوں. کچھ چیزیں مجھ سے نہیں ڈیل ہو رہی. کچھ معاملات میں مالک میں چاہتے ہوئے بھی کامیاب نہیں ہو پا رہا. نیک نیتی بھی ہے ارادوں کا وضو بھی ہے. اللہ میں تجھ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے کہوں؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. وہ تو فرماتا ہے تو جب بھی دعا کرے گا میں تیری دعا قبول کر لوں گا. تو دعا کا رشتہ تھوڑا مضبوط کرے. اپنے جانے والوں کے لیے بالخصوص دعا کریں.